أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين۔ یہاں تک ان کے آباء و اجداد کے انحراف اور ان کی مکاریاں اور ان کی دھوکہ بازیاں ان کا تذکرہ تھا۔ اب ان کے کچھ شبہات ہیں، مولانا یہود کے کچھ شبہات ہیں۔ شبہ یہ ہے کہ نحن من اہل الجنت، ہم اہل جنت ہیں، فلا نحتاج الی ان نؤمن بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں کیا ضرورت ہے محمد پر ایمان لانے کی، ہم تو خود اہل جنت میں۔ وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه، ہم تو ابناء اللہ اور احبا، اللہ کے خاص بندے ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے محمد پر ایمان لانے کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو قرآن نے کہا کہ ماشاءاللہ آپ کو یقین ہے کہ جب آپ جنتی ہے تو جلدی دعا کرو کہ مرو، مرنے کے بعد فوراً جنت میں جاؤ نا، اس لیے کہ لأن الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت ایک پل ہے، یہ دیکھو یہ پل ہے، اس پل سے اس طرف عاشق رہتا ہے، عاشق کو چاہے پل کو پار کرے جا کر کے معشوق سے ملے۔ بھائی عاشق اور معشوق کے درمیان میں کیا ہوتا ہے؟ جب پل رکاوٹ ہوتا ہے، کوئی سمندر اور پل، ادھر عاشق ادھر معشوق، تو عاشق آرام سے بیٹھے گا، وہ تو پل کو پار کر کے جائے گا۔ تو اب موت جیسے آئے گی اللہ والوں کو، تو وہ تو اللہ کو دیکھتے ہیں۔ تو جنت چونکہ آپ کو مل چکی ہے، آپ کہہ رہے کہ جنت ہمارے لیے خالص ہے، تو جلدی دعا کرو فتمنوا الموت ان کنتم صادقین فیما تدعون، اپنے دعویٰ کے اندر سچے ہو تو دعا کرو موت آ جائے، اور موت آ جائے تو پھر موت کے بعد فوراً آپ اللہ کو ملیں گے، اس لیے کہ آپ کے لیے جنت ہے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے، مجرم کو، چور کو پتہ ہوتا ہے کہ اگر تھانے میں چلا گیا تو میری خیر نہیں ہے، میری کھال اتاریں گے۔ آپ کو بھی پتہ ہے کہ آپ مجرم ہیں، جاؤ گے تو وہاں کا تھانہ جو ہے نا وہ جہنم ہے، جہنم میں آپ کو دھکیلا جائے گا۔ آپ جنت والے نہیں ہیں، جنت والے تو جلدی، جنت والے تو موت کو مانگتے ہیں، تم مانگو، جنت والے موت کو مانگتے ہیں، جلدی موت آ جائے، سمجھے؟ حضرت عمار ابن یاسر اور اسی طرح حضرت بلال، دونوں کے بارے میں قاضی عیاض نے جملہ لکھا ہے کہ جب موت کے وقت یہ ہنس رہے تھے، لماذا لا تضحکوا الآن، لماذا تضحکوا الآن، ابھی کیوں ہنستے ہو؟ جواب دیا، یا لماذا تفرح الآن، ابھی خوشی کیوں کرتے؟ تو کہتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ لماذا لا نفرح غدا نلقى الأحبة، لماذا لا نفرح، کیوں خوشی نہ کرے، غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبه، ارے آنکھیں بند ہو جائیں گے، کل جا کر کے محمد کو دیکھیں گے، سمجھتا ہے؟ ابن رستم پہلوان نے کہا کہ اوے خالد ابن ولید، پتہ چل گیا کہ تو ہم سے سوچ رہا ہے کہ ہم سے لڑائی کرے گا، اوے خالدہ، اے محمد کے شاگردہ، سوچ لے، میں ابن رستم ہوں، جب ہم سے واسطہ پڑے گا، او بکریاں چرانے والے چرواہے، تمہیں کس نے ہم سے لڑنے کا کہا ہے؟ موت تمہاری مقدر ہے، اگر تم محمدی ہمارے ساتھ لڑو گے موت تمہاری مقدر ہے۔ حضرت خالد بن ولید نے جواب دیا، فرمایا ان معی قوما یحبون الموت فی سبیل اللہ یحبون القتال فی سبیل اللہ کما ان الفارس یحب الخمر، جیسے کہ شرابی شراب کو پسند کرتا ہے، ہم موت کو اس طرح پسند کرتے ہیں۔ تو ہم لوگ تو یہی ہے، سمجھتا ہے؟ تو یہ بتاتے کہ موت پسند کرو موت کو۔ قل ان كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت، اصل اس طرح ہے، ان كانت الدار الآخرة خالصة عند الله لكم من دون الناس، کیا سمجھ میں آ گیا؟
الدار الآخرہ موصول صفت کانت کے لیے صفت بنے گا. خالصتاً عند اللہ لکم من دون الناس. اب یہ لکم اور اسی طرح عند اللہ یہ ظرف بنے گا خالصتاً کے لیے، من دون الناس بھی خالصتاً کے ساتھ متعلق ہوگا. یہ ہو گیا ان اس کے لیے کانت کے لیے خبر ہو گئی، یہ پورا ہو گیا شرط. فتمنوا الموت اس کے لیے جزا ہے. اور مزہ آیا نہیں ہے؟ قل ان كانت الدار الآخرة خالصة عند الله لكم من دون الناس خالصة لكم من دون الناس عند الله. اللہ کے ہاں خالص آپ کے لیے لا یشارککم فیہا احد غیرکم، باقی کوئی آپ کے ساتھ شرکت نہیں کرے گا. تو تمنا کرو موت کی نا. فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. سمجھتا ہے؟ ہڑے وَلَن يَتَمَنَّوْا أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ. اس لیے بتاتا کہ لن یتمنوا، کبھی بھی یہ تمنا نہیں کریں گے. لم یتمنوا الموت ابدا، بما ان گناہوں کی وجہ سے، بما ان معاصی کی وجہ سے کہ قدمت ہو ایدیہم جو ان کے ہاتھوں نے کیا. یعنی ہاتھوں سے مراد نفوس ہے، اطلاق الجزء و ارادت الکل. بما قدمت نفوسہم، لیکن عام طور پر گناہوں کا صدور ہاتھ سے ہوتا ہے، اس وجہ سے یطلقوں، یہ کہ اللہ آپ کو بلا کہ یطلق الید و یراد بہا النفس الانسانی، نفس انسانی اس سے مراد ہو. فلا تو گڑ گڑ نہ کرو. آیا مسئلہ سمجھ؟ فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، اگر تم سچ ہیں. ولن یتمنوا ابدا بما قدمت ایدیہم. ابن عباس کی روایت ہے، فرمایا کہ خدا کی قسم یہ موت کی تمنا نہیں کریں گے، لیکن میرے نبی نے فرمایا اگر کرتے تو ضرور مرتے اور جہنم کو دیکھ لیتے. اگر یہ قبول کرتے چلو ہمیں موت چاہیے، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ اگر کہتے چلو ہم موت کی تمنا کرتے، معمولی تمنا کرتے تو مرتے، مر کر کے لرأوا مقاعدہم فی النار، اپنے ٹھکانے جہنم کے اندر دیکھ لیتے. وَلَن يَتَمَنَّهُ أَبَدًا، کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، بما ان گناہوں کی وجہ سے کہ قدمت ہو ایدیہم جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے. معنی یہ کہ ان اجسام سے اور ان کی ذوات سے جن گناہوں کو صدور ہو گیا. اور کیوں اس لیے موت کی تمنا نہیں کریں گے کہ یہ ہم ظالمون ہے، یہ ظالم ہے، اور واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالم کو جانتا ہے. اب آپ یہ کہہ دیں کہ الیہودی ظالمون وکل ظالم لا یفوت اللہ، اور کوئی ظالم اللہ سے بچ نہیں سکتا. نتیجہ نکلا کہ فالیہودی لا یفوت اللہ، وہ اللہ سے کبھی بچے گا نہیں. الیہودی ظالمون، سمجھے؟ الیہود ظالمون وکل ظالم لا یستطیع ان یعجز اللہ، اور کوئی یہودی کوئی ظالم اللہ آپ کا بھلا کرے، لا یستطیع ان یعجز اللہ، اللہ کو عاجز کرے اور بچ جائے عذاب سے. فالیہودی لا یستطیع ان یعجز اللہ، یہودی بھی بچے گا نہیں. اس لیے یہ ایجاب کلی نقل کر دی، سمجھے؟ اب یہ ہوگا کل ظالم معلوم للہ سبحانہ وتعالی ومحاط، کل ظالم معلوم للہ سبحانہ وتعالی ومحاط بعذابہ، اور وہ گھیرے میں آئے گا اللہ کے ہاتھ. واللہ محیط بالکافرین. بالظالمین کا معنی بالمشرکین، یہود چونکہ اللہ کا الگ مشرک تو تھے. وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، سمجھے؟ تو اور کیا چاہیے آپ کو؟ گوسالے کی بھی پرستش کرے. واللہ علیم بالظالمین. یہاں اتنی سی بات سمجھو، ان کلمۃ لن، یہ خلیل کے ہاں ہے لا ان، لا ان، سمجھے؟ اب ان سے الناصبہ مصدریہ سے آپ حذف کر دے ان کو تو ہوگا لان، ساکن اول مد ہے اس کو گرا ہوگا تو لن. تو حضرت خلیل کے ہاں لا ان ہے. اب ان سے آپ نے حمزہ کو حذف کر دے، ہو گیا لان، لا ان سے ہو گیا لان، اور ساکن اول مد ہے اس کو گرا دو التقاء ساکنین کے قاعدے سے تو پھر ہوگا لن. وَلَن يَتَمَنَّوْا أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، ماں موصولہ کی طرف عائد ہوگی. بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، جو ان کے ہاتھوں نے یہ کہ بھیجا، یعنی جو گناہ انہوں نے کی ہے ان گناہوں کی وجہ سے جو اپنے ہاتھوں سے کر چکے ہیں. یہ لن یتمنوا کے سن. واللہ علیم بالظالمین، اللہ ظالموں کو جانتا. مبتدا خبر ہے بالظالمین متعلق. پھر آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَتَجِدَنَّهُمْ، مجھے اپنی ذات کی قسم، انا اقسم بنفسی، میں اپنی ذات کی قسم اٹھا کر کے کہتا ہوں، لَتَجِدَنَّهُمْ یا محمد، یا محمد، اے محمد آپ ان کو دیکھیں گے،
یا لتجدنہم ایھا المخاطب، مخاطب دون مخاطب، جو آپ نے مختصر المعانی کے اندر پڑھا ہے، ولو ترى یا محمد لو ترى ایھا المخاطب، مخاطب دون مخاطب، کوئی بھی خاص قسم کا مخاطب نہیں۔ ولتجدنہم، بخدا مجھے اپنی ذات کی قسم ہے، لتجدنہم احرص الناس علی حیات، آپ تمام لوگوں میں سب سے زیادہ ان کو حریص پائیں گے علی حیات، دنیا کی زندگی پر، ان کو پتہ ہے، سمجھے؟ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاتٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور مشرکین سے بھی زیادہ، یہ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ مِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، مشرکین سے بھی زیادہ آپ ان کو کیا پائیں گے؟ حریص پائیں گے دنیا۔ حالانکہ یہود اہل کتاب ہے، نصارہ اہل کتاب ہے، ان کے کتابوں میں لکھا ہوا، ان کے نبیوں نے بھی بتا دیا، ان کے پاس تعلیم ہے کہ آخرت بعثت بعد الموت، بعثت ہوگی، آخرت ہوگی۔ مشرکین کے تو کوئی، وہ تو امی ہے، ان کو کوئی نہیں۔ مشرکین کا مذہب یہ ہے کہ بعثت نہیں ہوگی، مشرکین کا مذہب یہ ہے کہ بعثت نہیں ہوگی۔ ہاں تو مشرک کو زیادہ ڈرنا چاہیے، کہ وہ تو کہتے ہیں کہ ہماری دنیا والی زندگی ہے، بس مر گئے، اس کے بعد تو کوئی اللہ اٹھائے گا نہیں، نہ جنت ہے نہ جہنم ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو مشرک تو آخرت کے قائل ہی نہیں ہے، مشرک تو آخرت کے قائل ہی نہیں ہے، تو مشرک کو تو زیادہ ڈرنا چاہیے، لیکن یہ مشرکین سے بھی زیادہ حریص ہے دنیا پر، یہ موت سے زیادہ ڈرتے، یہ دنیا کی زندگی پر حریص ہیں اور موت سے یہ زیادہ ڈرتے ہیں۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ، آپ کو ترکیب تو سمجھ میں آ جائے گی کہ اقسمو، یہ لام جو ہوتا ہے یہ جواب قسم ہے۔ لَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ، ہم مفعول اول تجدنک، انت ضمیر فاعل ہو گیا، احرص الناس مفعول ثانی ہے، اور علی حیات احرص کے ساتھ متعلق ہے، وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، یہ بھی احرص کے ساتھ متعلق ہے۔ لَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاتٍ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ مِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور احرص من الذین اشرکوا، مشرکین سے اللہ آپ کو بھلا کرے، زیادہ آپ ان کو کیا پائیں گے؟ دنیا کی زندگی پر حریص پائیں گے۔ ایک صورت یہ ہے۔ دوسری اس کی ترکیب یہ ہے، وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ، وقف کرو، سمجھتے ہیں؟ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اب اس کو اللہ آپ کا بھلا کریے کہ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا قَوْمٌ يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ، کس کو سمجھ میں آ گیا؟ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا قَوْمٌ يَوَدُّ أَحَدُهُمْ مِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور مشرکین میں سے قومن، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ قومن ایسی قوم ہے کہ یود احدہم، یہ پورا جملہ صفت بنے گا اس قوم کے لیے، یہ مبتدا مؤخر بنے گا، اور اشرکوا من الذین اشرکوا خبر مقدم ہو گیا۔ اب ہم نے احرص کے ساتھ اس کو متعلق نہیں کیا، جملۃ استئنافیۃ مستقلۃ، مستقل جملہ الگ کر دیا۔ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ ومن الذین اشرکوا قوم، اور مشرکی میں ویسے بھی کچھ لوگ اس قسم کے ہیں، قوم موصوف، یود احدہم، ان میں سے کوئی چاہتا ہے، لو یعمر الف سنہ، تعمیر الف سنۃ، 1000 مہینوں کی اللہ کا بھلا کرے عمر کو چاہ رہا، لو یعمر الف سنۃ، لو مصدریہ، ود یود کے بعد آتا ہے، سمجھے؟ تو مصدر کا ترجمہ آپ کے لیے آسان رہے گا۔ وَمِنَ الَّذِينَ اشْرَكُوا قَوْمٌ يَوَدُّ أَحَدُهُمْ تعمیر الف سنۃ، تعمیر الف سنۃ، 1000 سال کی زندگی کو وہ پسند کرتا ہے۔ اور لیکن چلو اگر ہو بھی جائیں، اب یہاں پر ہوگا لو یعمر، یعمر کے اندر ہوا نائب فاعل ہوگا، الف سنۃ یہ ظرف ہے اس کے لیے، یہ بتاویل مصدر مفعول ہے یودو کے لیے، اور یود احدہم تعمیر الف سنۃ، تعمیر الف سنۃ، یہ اللہ آپ کا بھلا کرے کیا ہو گیا؟ یہ پورا جملہ یہ صفت بنے گا قوم کے لیے، قوم موصوف صفت مبتدا مؤخر، من الذین اشرکوا یہ ثابتون کائنون حاصلون موجودون مستقرون کے ساتھ خبر مقدم ہو گیا۔ اب سمجھ لینا، لیکن اگر آگے جملہ استئنافی ہے، یہ ترکیب سمجھ لینا، وما هو بمزحزحه من العذاب، پہلے یہ کہ ماں کو لیسا کے معنی میں، نفی کے معنی میں لے لے، سمجھے؟ ٹھیک ہے، اور ہوا کو احدم کے معنی میں، لیسا احدن، یہ وہی احد ہے جو یود احدم جو آ گیا نا، لیسا احدہم بمزحزحه من العذاب ان يعمر، نہیں ہے ان میں سے کوئی، لیسا احد منہم، ان میں سے کوئی نہیں ہے کہ بمزحزحہ اے یزحزحہ، اس کو دور کر دے اللہ کے عذاب سے، 1000 سال کی عمر، ان یعمر الف سنۃ، 1000 سال کی عمر اس کو دور کر دے۔ مولانا زحزحہ یزحزح، زحزحتن، یہ رباعی ہے، اور رباعی ہے اسم فاعل کا صیغہ ہے، اس کو اعتماد مسند الیہ پر نفی پر بھی ہے، ٹھیک ہے، با زائدہ، ما ہوا لیسا احد منہم، یہ ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ یزحزحہ، اسم فاعل کا
اس سے مضارع سے ترجمہ کرو آسان، یزحزحہ ہٹا دے اس کو اللہ کے عذاب سے، ان یعمر اے تعمیرہ الف سنۃ 1000 سال کی عمر اس کو بچا دے اللہ کے عذاب سے، نہیں بچا سکے گا۔ اب ان یعمر یہ بتاویل مصدر، فعل اپنے نائب فاعل سے مل کر بتاویل مصدر، یہ فاعل ہے مزحزح ان کے لیے، اور ہی ضمیر مزحزح کا یہ اللہ کا بھلا کر مفعول بھی ہے، سمجھے؟ یعنی اضافت اسم الفاعل الی مفعول ہی، اضافت اسم الفاعل الی مفعول ہی، اور ان یعمر یہ اس کے لیے فاعل ہو گیا، اسم فاعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر کے یہ خبر برائے ما، سمجھے؟ ختم ہو گیا جملہ استئنافیہ۔ کیا عرض کیا؟ ما کو نفی، لیسا کے معنی میں لے، لیس احد منہم، یہ ترجمہ سمجھانے کے لیے، لیس احد منہم لیس احدہم یزحزحہ من عذاب اللہ تعمیرہ الف سنۃ۔ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ الحمدللہ یہ مسئلہ ہو گیا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے مولانا، ما ہوا بمزحزحہ، ما ہوا بمزحزح، اب ہوگا لیس التعمیر، بولو پہلے ہوا ضمیر کا مرجع کس کو بنایا؟ بولو احد کو بنایا، سمجھے؟ لیس احد منہم لیس احدہم یزحزحہ من عذاب اللہ تعمیرہ الف سنۃ، تعمیرہ ان یعمر کو مزحزح کا فاعل بنا دیا، اور اس کو مزحزح اسم فاعل اپنے مفعول بھی اور فاعل سے مل کر کے یہ خبر بن گیا اس کے لیے۔ اب ہو گیا ما ہوا اے لیس التعمیر، بولو ما ہوا لیس التعمیر، اب ہوا مبدل منہ بنے گا، اور ان یعمر جو آگے آ رہا ہے یہ اس سے بدل بنے گا، بدل مبدل منہ کا ایک ترجمہ ہوتا ہے۔ اب ہوگا لیس التعمیر، 1000 سال کی عمر نہیں ہے، یزحزحہ من عذاب اللہ، اللہ کے عذاب سے بچائیں۔ اب یہ خبر ہو گیا بمزحزح من عذاب اللہ، ارے دونوں میں فرق ہے کہ نہیں ہے؟ ملنگو ان یعمر کو اٹھا کر کے بدل بنائے ہوا سے، پہلی صورت میں وہ مزحزح کا فاعل تھا، لیکن دونوں صورتوں میں اللہ کا بھلا کری ہے کہ ضمیر کا مرجع ہے، پہلے ضمیر کا مرجع پہلی تقدیر میں احد تھا، اور دوسری تقدیر میں، اور ما اسی طرح نفی میں، اور دوسری تقدیر میں ہوا کا مرجع اللہ کا بھلا کر احد نہیں بلکہ تعمیر ہے۔ جب وہ تعمیر ہے، لیس التعمیر الف سنۃ، 1000 سال کی عمر، ان یعمر وہی ہے اسی سے بدل بن گیا، لیس التعمیر الف سنۃ یزحزحہ اے یباعدہ من عذاب اللہ، اللہ کے عذاب سے اس کو دور رکھے، نہیں رکھ سکے گا۔ سمجھتا ہے؟ تیسری ترکیب اللہ کرے آپ کے سمجھ میں آئے، لیس الشان ہوا ضمیر شان ہے، لیس الشان ہو گیا بمزحزحہ من العذاب، یہ اسم فاعل جار مجرور مل کر کے خبر مقدم من العذاب اس کے ساتھ خبر مقدم ہو گیا، اور ان یعمر یہ بتاویل مصدر مبتدا مؤخر ہے، یہ پورا کا پورا اس کے لیے اللہ کا بھلا کرے ہوا کے لیے خبر ہے، سمجھے؟ ہوا کے لیے خبر، اور ہوا ضمیر شان ہے، اس کا کوئی مرجع نہیں ہے۔ لیس ہوا ای الشان، لیس ہوا ای الشان تعمیرہ الف سنۃ مبتدا یزحزحہ من عذاب اللہ، اللہ کے عذاب سے اس کو دور رکھے، نہیں رکھے گا۔ آپ کو چاہیے تھا مجھے چائے پلاتے اس میں، مزہ آیا نہیں آیا مولانا؟ کچھ فرق پڑ گیا؟ خیال کر لینا، چلیے گا اب میری گاڑی چلے گی۔ واللہ بصیر بما یعملون، واللہ بصیر، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے بما یعملون من خیر او شر، خیر و شر جو کرتے ہیں اللہ اس کو جانتا ہے۔ واللہ بصیر باعمالہم، واللہ بصیر بمعمولاتہم، اسی طرح مسئلہ ہوگا، سمجھے؟ اور عمل کیا کیا انہوں نے، اس عمل کا کس کے وہ مستحق ہے، کس قسم کی جزا کا اس پر مستحق ہے۔ یہ ایک شبہ تھا کہ نحن ابناء اللہ و احبہ، اور الدار الآخرۃ خالصۃ لنا، دار آخرت ہمارے لیے، فلا نحتاج الی ان نؤمن بمحمد و بکتابہ، کہ محمد رسول اللہ اور و بکتاب اللہ، کتاب اللہ پر ہم ایمان لائے۔ اس کا جواب دیا کہ تم اللہ کے لاڈلے ہو تو پھر اللہ آپ کو لگے تمنا کرو موت کی، نا مر جاؤ، موت آ جائے پھر۔ اب چلو دوسرا شبہ یہ تھا، آپ کے پاس آسمان سے وحی لے کر کے کون آتا ہے؟ میرے پیارے نبی نے فرمایا جبریل، فرمایا ذاک عدو لنا، وہ تو ہمارا پکا دشمن ہے۔ اگر میکائیل اور اسرافیل ہوتے تو ہم بات مانتے، لیکن جبریل ہمارا پکا دشمن ہے۔
جبریل پر، وہ ہمارا دشمن ہے، ہم اس پر اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، کسی بھی صورت میں ایمان نہیں لائیں گے۔ جو وہی جبریل علیہ السلام یہ ہے کہ وہ لے کر کے آتا ہے تو پھر اس کو تو ہمارے بڑوں کو اس نے غرق بھی کیا۔ دوسرا مسئلہ ہے مولانا، بنی اسرائیل پر 2 مرتبہ ان کو جوتے پڑے سخت قسم کے، کیا ہے؟ وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ، 2 مرتبہ بدماشی کریں گے، سخت قسم کی بدماشی۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ۔ پہلی مرتبہ پہلے والے فساد کا جو آپ کچھ نبیوں کو، حضرت زکریا وغیرہ، شعیاء علیہ السلام کو آپ شہید کریں گے، اس میں ہم اپنا بندہ آپ پر، لیکن اللہ کا میں نے عرض کیا کہ ایک عبادنا ہے، وہ مومنین ہوتے ہیں، دوسرا عبادہ لنا، یہ کافر ہے۔ یہ بخت نصر الباہلی کو اللہ نے ان پر مسلط کر دیا، انہوں نے تھس نس کر دیا ان کو، ایک یہ۔ اور دوسرے کے بارے میں فرمایا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ، اور دوسرا مرتبہ جب آئے گا تو پھر آپ کے چہروں کو دشمن پھر آپ پر مسلط کریں گے۔ پھر اللہ آپ کا بھلا کرے، وہ ایران کے کوئی بادشاہ، وہ ترتسوس پر تھے، وہ ان پر مسلط ہو گیا اور انہوں نے ان کو تباہ کر دیا۔ اور آگے اللہ نے فرمایا کہ ضابطہ تمہارے لیے بنی اسرائیل کے لیے میں مقرر کرتا ہوں۔ ضابطہ کیا ہے؟ ضابطہ یہ ہے عسیٰ ربکم، یقینی بات ہے، ان یرحمکم، اللہ رحم کریں گے، اس لیے کہ عسیٰ کا قائل اللہ ہے، یقینی بات ہے اللہ رحم فرمائیں گے۔ لیکن وَإِنْ عُدْتُمْ، اگر آپ لوٹیں گے إِلَى الْفَسَادِ، فساد کی طرف، تو عُدْنَا إِلَى الْجَزَاءِ، ہم دوبارہ جزا بھی، یہ اصول ہے۔ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا إِنْ عُدْتُمْ إِلَى كُفْرِكُمْ، اگر تم کفر اور بدماشی کی طرف لوٹو گے تو پھر یہ کہ عُدْنَا إِلَى الْجَزَاءِ، ہم بھی جزا آپ کو، جزا اور سزا آپ کو دے دیں گے۔ آپ کو مسئلہ سمجھ آ گیا؟ اب مسئلہ یہ ہوا تھا، انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو بخت نصر الباہلی نے جب ہمیں مارا نا پہلی مرتبہ، بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ، اصل میں یہ ہوا تھا کہ ہمارے نجومیوں نے بتایا تھا کہ ایک بادشاہ پیدا ہوگا جو بنی اسرائیل کو موچڑا جوتا مار کر کے ذلیل کرے گا۔ کہاں پر پیدا ہوگا؟ انہوں نے کہا کہ بابل کے اندر، سمجھے، بابل کے اندر پیدا ہوگا اور عراق کے اندر پیدا ہوگا۔ تو ہم نے اپنے ایک ٹیم ترتیب دی کہ بابا تلاش کرو، اس قسم کا اس کا رنگ ہوگا، اس کی نشانیاں لوگ بتا رہے، اور وہ اگر بچپن میں بھی مل جائے جس میں یہ نشانیاں، مار دو اس کو، بڑا ہو جائے گا تو یہ بادشاہ بنے گا، ہمیں ختم کرے گا۔ چنانچہ بابل کے اندر یا کہیں عراق کے اندر اللہ آپ کا بھلا کرے، بخت نصر اس وقت چھوٹا بچہ تھا، ہماری ٹیم نے اس کو دیکھ لیا، یار وہی آنکھیں، وہی پیشانی۔ جبریل نے آ کر انسانی شکل میں انہوں نے یہ کہا کہ اگر جس بخت نصر سے اللہ نے تمہیں مروانے کا اعلان کیا، اگر یہ وہ ہو تو تم اس کو مار بھی نہیں سکتے، اللہ اپنے فیصلے کو نافذ کر کے رہے گا، اور اگر یہ وہ نہیں ہے تو خامخواہ کیوں مارتے اس معصوم کو؟ دیکھو منطق، دیکھو نا، جبریل انسانی شکل میں آ گیا کہ اگر وہ بخت نصر جس کا اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ تم پر مسلط کرے گا اس کو، اگر یہ وہ بخت نصر ہو تو تم ایڑی چوٹی کے زور لگاؤ، سمجھے، اپنے ادبار پر زور بھی لگاؤ تو تم اس کو قتل نہیں کر سکتے، خدا کا فیصلہ نافذ ہو کر کے رہے گا۔ اور اگر یہ وہ نہیں ہے تو معصوم بچے کو قتل کیوں کرتے ہو؟ تو ہماری ٹیم واپس ہو گئی، انہوں نے، اور وہی بچہ بعد میں بڑا ہو گیا، پتہ چل گیا بخت نصر ہوئی جس نے میں، تو جبریل نے ہمارے دشمن کو بچایا، اس لیے اس جبریل سے ہماری دشمنی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ جبریل میرا دوست ہے، جو میرے دوست کا دشمن ہوگا وہ میرا دشمن ہوگا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ صحابہ ہمارے دوست ہیں، انبیاء ہمارے دوست ہیں، جو صحابہ کے دشمن ہے وہ ہمارا دشمن ہے۔ سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ اور یہ ترمذی میں روایت بھی موجود ہے، ترمذی میں روایت، اللہ فی اصحابی لا تتخذوا من بعد غرضا فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم ومن آذاهم فقد آذانی ومن آذانی فقد آذى الله ومن آذى الله فيوشك ان ياخذه او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ صحابہ میرے دشمن ہیں، صحابہ میرے دوست ہیں،
ان کی محبت میری محبت، ان کی دشمنی میری دشمنی، میری دشمنی پھر اللہ کو بھلا کہ اللہ کی دشمنی، اور جو اللہ کی دشمنی کرے گا، جو مجھے تکلیف دے گا اللہ کو تکلیف دے گا، جو اللہ کو تکلیف دے گا قریب ہے اللہ اس کو پکڑ لے گا۔ فَيُوشِكُ أَن يَأْخُذَهُ، یہ جی اللہ کے بندوں کچھ پھل پڑا تو کہا کہ جبریل سے ہمارا نہیں لگتا۔ قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ، بتا دو جو جبرائیل، میکائیل، سمجھے، جبرائیل، میکائیل، رضوان اور اسی طریقے ہاروت اور ماروت اور مالک، یہ 6 فرشتوں کے نام آتے قرآن میں، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ من کان عدو لجبریل، جو جبریل کا دشمن ہو، سمجھے، من کان عدو لجبریل، جبریل کا جو دشمن ہو، جواب محذوف فلیمت غیظاً، وہ اپنے غصے میں مرے، مرو اور کیا کرو۔ جس کو یہ ٹینشن ہے تو ٹینشن کا علاج امریکہ میں یہی ہے کہ بھائی گولی اس کو کھلاتے یا پھندا لگاتے، مرتا ہے تو مرے، بوڑھی مر گئی بخار ختم ہو گیا۔ ہمارے یہاں مشہور کہاوت ہے بلوچوں میں، بوڑھی مر گئی بخار ختم ہو گیا۔ ترکیب اس کی آئے گی، من کان عدوا لجبریل فإنہ فلیمت غیظاً، وہ غصے میں مر جائے، جملہ پورا ہو گیا۔ آگے فرماتے کہ فإنہ نزلہ، جبریل کا کیا قصور ہے؟ فإن جبریل نزل القرآن علی قلبک، فإن جبریل نزل القرآن حال کونہ معزونا بإذن اللہ، وہ اللہ کے حکم سے آیا ہوا۔ آپ لوگ اردو سمجھتے نہیں سمجھتے؟ فإنہ میں ہو ضمیر کا مرجع کون ہے؟ جبریل ہے۔ فإن جبریل نزل القرآن علی قلبک بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے۔ اور پھر یہ قرآن تمہیں نقصان کیا دیتا ہے اے یہودیو؟ حال کونہ مصدقا لما ثبت بین یدہ من التوراۃ والانجیل، تورات اور انجیل سابق کتابوں کی تصدیق کرنے والی کتاب ہے، وہ ہادیاً، اور ہادی بھی ہے، وہ مبشرا للمؤمنین، اور ایمان والوں کے لیے خوشخبری ہے، ہدن و بشرا، مصدقاً پر عطف ہے، یہ سب کے سب حال بنیں گے۔ سمجھ میں آئے نہیں؟ ایک یہ کہ فإنہ میں ہو ضمیر کا مرجع جبریل ہے، دوسرا یہ کہ ہو ضمیر کا مرجع اللہ ہے۔ فإن اللہ نزل القرآن علی قلبک بإذن اللہ، اتارا اللہ نے ہے۔ فإن اللہ نزل القرآن علی قلبک بإذن اللہ، یعنی بإذن ہی ہونی چاہیے، لیکن اس میں ظاہر اس طرح ہوتا ہے، اس میں ظاہر کا مزہ اور ہی آتا ہے۔ باللہ یا زبیات القائے قلنا لنا الیلا یمنکن ام لیلا من البشری، الیلا یمنکن، لیلا یا مضاف الیہ ہو گیا مبتدا، لیلا یمنکن ام ہی من البشری، لیکن ہی میں وہ مزہ نہیں ہے، لیلا میں جو مزہ ہے، لیلا او لیلا بیترا بران سیلا مجازی لیلا، سمجھتا ہے؟ لیلا کہ یہ ہمارے بلوچوں کے گانا ہے، کچھ بھلا پڑ گیا لیلا۔ باللہ یا زویات القائے قلنا لنا الیلا یمنکن ام لیلا من البشری، سمجھ میں آئی نہیں ہے؟ مزہ آتا ہے کہ لیلا کو بار بار دہرا رہا ہے، اس کو مزہ آتا ہے۔ بے ذوق ہوئے، کاش کہ آپ کا ذوق ہوتا نا تو پھر مولوی منظور کھل جاتا، مولوی منظور پھر سینے میں بہت سی چیزیں لے کر کے واپس جاتا ہے، چونکہ ذوق نہیں ہے، سمجھتا ہے؟ چلیے خیر ہو گیا ترکیب، مصدقا لما ثبت بین یدیہ من التوراۃ والانجیل وہادیا للناس ومبشرا للمؤمنین، یہ ہو گیا۔ من کان عدوا للہ، جو اللہ کے دشمن ہوگا، وملائکتی فرشتوں کا، ورسلہ رسولوں کا، وجبریل ومیکال، جبریل اور میکال کا، یہ تخصیص بعد تعمیم ہے، جبریل اور میکال کے اہمیت کو ظاہر کرنے کے لیے۔ جبر کا معنی عبد، اور ایل اللہ، میک سمجھے، میکا یہ لفظ کا بھلا کریے کہ کیا ہے؟ عبد، اور ایل اللہ، اسراف یہ لفظ کو بھلا کرے کیا ہے؟ یہ عبد، اور ایل اللہ، اسرائیل عبد، ایل اللہ، لیکن اسرائیل قرآن و حدیث میں کہیں بھی نہیں ہے، ملک الموت ہے۔ اسرائیل کا لفظ قرآن حدیث میں نہیں، اگر آپ کو اس 1.5 مہینے کے اندر کوئی مل جائے کوئی قرآن اور حدیث میں کوئی لفظ اسرائیل، مجھے دکھا دینا، سمجھے؟ چائے تو پلا سکوں گا اور کیا کر سکوں گا، چائے تو دودھ پتی آپ کو پلاؤں گا، تو اس لیے اسرائیل خود لفظ ہے اسرائیلی۔ قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ، ملک الموت ہے حضرت اسرائیل، اس کا نام ملک الموت ہے۔ اسرائیل یہ لفظ نہیں ہے، قرآن و سنت میں نہیں۔
اللہ جانے کہ کہاں سے چل پڑا من کان عدو للہ و ملائکۃ و رسول و جبریل، عدووں کے ساتھ متعلق ہو کر یہ کان کے لیے خبر ہے، اور کان یہ ہو گیا شرط، سمجھے؟ من کان عدو للہ و ملائکۃ و رسول و جبریل و میکال، یہ ہو گیا شرط مولانا، فإن اللہ عدو لہم، یہ جزا ہے۔ اب من کے لیے عائد کا ہونا ضروری ہے، فإن اللہ عدو لہم، یہ وضع الظاہر موضع المضمر، فإن اللہ عدو لہم نہیں کہا بلکہ فإن اللہ عدو للکافرین کہا۔ واہ واہ، اشارہ کر دیا کہ اللہ آپ کو بھلا کریے کہ کیا ہے، اللہ کی دشمنی کافر سے ماخذ اشتقاق کفر کی بنیاد پر ہے۔ خلاصہ میں یہ نکلا عداوت اللہ سبحانہ و تعالی الکافرین، کافروں کے ساتھ اللہ کی دشمنی معلولۃ بالکفر، یہ معلول بالکفر ہے۔ فإن اللہ عدو للکافرین ہو گیا مولانا۔ دوسرے الفاظ میں کہو عداوت جبریل تستلزم عداوت اللہ و عداوت اللہ تستلزم عداوت جبریل، جبریل کی دشمنی اللہ کی دشمنی ہے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، میرے پیارے یہ سارے ان کے بہانے ہیں۔ وَلَقَدْ، بخدا مجھے اپنی ذات کی قسم، لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، آیات بینات موصوف صفت ہے، ہم نے کھلم کھلا معجزات، ایسے معجزات، بینات واضحات، یعنی واضحات صادقات، واضح اور صادق، علی نبوت کے، جو آپ کی نبوت پر واضح دلالت کر رہے۔ وما یکفر بہذہ المعجزات، ان معجزات کا، ان بینات کا انکار نہیں کرتا مگر الا الفاسقون، فاسق لوگ۔ الفاسقون یہ فاعل بنے گا یکفروں کے لیے، وما یکفر بہا الا الفاسقون، سمجھے؟ اب اس کے بعد کہو، اب دیکھیے واو آ گیا، اس کے لیے معطوف کیا نکالیں گے؟ اس طرح کہو اکفروا بالآیات، اکفروا بالآیات، کیا یہ معجزات کا انکار کرتے ہیں؟ وکلما عاہدوا عہدا، اور جب یہ ہے کہ یہ کوئی وعدہ کرتے ہیں، عاہدوا عہدا، جب یہ ہے کہ کوئی وعدہ لے لیتے ہیں، یعنی کوئی وعدہ کر لیتے ہیں، کوئی وعدہ کر لیتے ہیں اپنے نفس کے خلاف، نبذہ فریق منہم، ان کی ایک جماعت اس کو پھینک دیتی ہے، ایک جماعت اس وعدے کو پھینک دیتی ہے۔ اصل مسئلہ یہ کہ بل اضراب کے لیے، لیس الامر کذالک، بات اس طرح نہیں ہے، بل اکثرہم لا یؤمنون، بلکہ یہ بے ایمان ہے، ایمان نہیں ہے۔ اگر ایمان ہوتا تو وفائے عہد کر لیتے، ایمان اس لیے کہ لأن الایمان یحمل الانسان علی الوفاء بالعہد، وفائے عہد کی ایمان ترغیب دیتا ہے۔ اے کاش کہ آپ کے سمجھ میں آ جاتا، خیال کر لینا، بل اضراب اور ابطال کے لیے کیا ہے؟ اکفروا بالآیات، کیا آیات بینات کے انکار کرتے ہیں؟ کلما عاہدوا، اکفروا بالآیات وکلما عاہدوا عہدا، اور جب بھی کوئی معاہدہ کر لیتے ہیں، سمجھے؟ جب بھی کوئی معاہدہ کر لیتے ہیں یعنی اپنے خلاف کہ ہم اس بات کا اہتمام کریں گے، نبذہ فریق کائن منہم، ایک جماعت اس کو پھینک دیتی ہے، اس عہد کو توڑ دیتی ہے۔ اصل مسئلہ کیا ہے؟ لیس الامر کذالک، حقیقت یہ نہیں ہے، بل اکثرہم لا یؤمنون، یہ پکے بے ایمان ہے۔ اب میں عرض کر رہا ہوں لو کانوا یؤمنون باللہ، اگر اللہ پر ان کا ایمان ہوتا تو پھر یہ کہ لما نقضوا عہدہم، یہ اپنے عہد کو نہ توڑتے، بل اوفوا عہدہم، عہد کو پورا کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایمان وفائے عہد کی ترغیب دیتا ہے، ایمان نقض عہد کی ترغیب نہیں دیتا، ایمان وفائے عہد کے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ وعدہ کرے آدمی اس کو توڑے، یہ تو منافق ہے۔ آیات المنافق ثلاث، اذا حدث کذب واذا وعد اخلف، عہد معاہدہ تو ایک ہی چیز تو ہے، واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان واذا خاصم فجر، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ ارے تسی سمجھ دے، اوے حذیفہ پترا کچھ بھلا پڑھ رہا نہیں پڑھ رہا، سمجھتا ہے؟ اے جی، ولما جاءهم رسول من عند اللہ، جب بھی کوئی رسول اللہ کے پاس، ان کے پاس آتا ہے، مصدق لما معه، مصدق لما ثبت معه من التوراۃ والانجیل، رسول کائن من عند اللہ، یہ من عند اللہ صفت رسول کے لیے، مصدق لما ثبت معه من التوراۃ یہ بھی صفت ہو گیا، یہ ہو گیا شرط۔ لما جاءهم رسول کائن من عند اللہ، اللہ کی طرف سے کوئی رسول آتا ہے، مصدق لما ثبت معه من التوراۃ والانجیل، تورات اور انجیل کی تصدیق کرنے والا رسول آتا ہے۔ نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، تو اہل کتاب کے الکتاب سے تورات مراد ہے۔ نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، جن کو کتاب دی گئی ہے وہ پھینک دیتے ہیں کتاب اللہ قرآن کو، وراء ظہورہم، اپنے پشت کے پیچھے،
اس طرح پھینک دیتے ہیں، نبذ فریقن پھینک دیتے گویا کہ حال کونہم مشابہین بالجہال کانہم لا یعلمون، گویا کہ وہ جانتے بھی نہیں ہے، حال کونہم کان تشبیہ کے لیے آتا ہے، حال کونہم مشابہین بالجہال، جو علم نہیں رکھتا وہ جاہلی تو ہوتا ہے، اس لیے عبارت میں نے نکالے مشابہین بالجہال متشابہین بالجہال۔ اب مسئلہ ہو گیا، المعرفت اذا اعیدت معرفتا کانت الثانیۃ عین الاولی، نہیں ہے، الکتاب پہلے والا تورات ہے، کتاب اللہ یہ بھی معرفہ ہے، لیکن اللہ آپ کا بھلا کرے اس سے قرآن مراد ہے۔ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ كَائِنٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا سَبَقَ مَعَهُ مِنَ التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ نَبَذَ فَرِيقٌ كَائِنٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ۔ قرآن کی اصطلاح انشاءاللہ آپ پڑھیں گے، أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ، صرف الفاظ کو جانتے معنی کو نہیں جانتے، اوتوا الکتاب والے بھی الفاظ کو جانتے معنی کو نہیں جانتے، الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وہ ہے جو لفظ بھی جانتے معنی بھی جانتے، وہ عبداللہ ابن سلام ہے۔ اوے عبداللہ ابن سلام تجھے بھی سلام، بولو او عبداللہ ابن سلام تجھے بھی سلام، میرے ماں باپ تجھ پہ قربان جائیں۔ یہ کھجور کے درخت پہ چڑھا ہوا تھا اور کھجور چن رہا تھا، کھجوروں کا موسم تھا، نیچے کسی نے سلام کر کے بتایا کہ اس طرح مدینے کے اندر ایک سورج طلوع ہو چکا ہے اور ایک چاند آ چکا ہے، اس قسم کا اس قسم کا اس قسم کا اس قسم کا، یہ کمال، یہ پیشانی، یہ آنکھیں، یہ دانت، سمجھے؟ یہ ہے جی۔ تو فوراً درخت سے نیچے اتر کر کے وہ سارے کے سارے کھجوریں کہا پھوپھی جان یہ لے جاؤ۔ بیٹا کیا ہو گیا؟ بیٹا کہا پھوپھی جان یہ بندہ جو بتا رہا ہے، میں تو چونکہ تورات کا حافظ ہوں، عبداللہ بن سلام تجھے سلام۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ نبذ فریقن کائن من الذین اوتوا، تو عرض کر رہا تھا الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یا اوتوا الکتاب، یہ الفاظ کو جانتے معنی کو نہیں جانتے، اور مسئلہ رہ گیا کہ الذین آتیناہم الکتاب، جو لفظ کو بھی جانتے معنی کو بھی جانتے، وہ پیارے عبداللہ بن سلام ہے۔ خیر یہ مسئلہ آگے آئے گا۔ نبذ فریق کائن من الذین اوتوا الکتاب، کتاب اللہ ہے کہ جن کو کتاب دی گئی تورات، کتاب اللہ قرآن پاک کو وہ پھینک دیتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ خود اس کتاب اللہ سے بھی تورات تھی، تو پھر وہ قاعدہ بھی اپنی جگہ پر ٹھیک ہوگا۔ نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، تورات جن کو دی گئی ہے وہ تورات کو، کتاب اللہ تورات کو پھینک دیتے ہیں، تو ٹھیک ہے کتاب اللہ ہے، یہ اللہ کا کلام اللہ تو نہیں ہوا، کتاب اللہ تو ہے۔ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ۔ اڑے تو سیتے ہو یا کہیں اور علاقہ بچو؟ نبذہ کے لیے ظرف ہے مولانا، وراء ظہوری، پس پشت اس کو پھینک دیتے ہیں، یہ نبذہ کے لیے ظرف مفعول بنے گا۔ فرماتے نبذ فریق حال کونہم کائنین کالجہال، حال کونہم کائنین کالجہال یا مشابہین بالجہال، کأن حرف مشبہ بالفعل، ہم ضمیر محلا منصوب اس کا اسم، لا یعلمون محلا مرفوع، پورا جملہ فعل و فاعل مل کر کے خبر، یہ خبر بن گیا، یہ حال بنے گا فریق من الذین اوتوا الکتاب جو نبذہ کا فاعل ہے۔ فلا تو گڑگڑ گڑگڑ نہ کرو، کچھ بھی نہیں رہا، مسئلہ سارا کا سارا حل ہو گیا۔ اس کے بعد ربط سمجھو، یہ لوگ کتابوں کو، آسمانی کتابوں کو پس دیوار پھینک دیتے، پس پشت ڈال دیتے، اور وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ، اور اس پیروی کرتے ماں اس جادو کی جس کو شیاطین پڑھا کرتے تھے، فی ملک سلیمان، سلیمان کے دور اقتدار میں اور دور حکومت میں۔ اڑے ربط سمجھ میں آئے نہیں ہے؟ عجیب بات ہے، یمبذون کتاب اللہ ہے، کتاب اللہ کو تو پھینک دیتے ہیں، وراء ظہورہم ویاخذون السحر، اور جادو کو لیتے ہیں، عجیب بات ہے۔ یہودی و بدبختو، نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ، یعنی انکم تنبذون کتب اللہ، اللہ کے آسمان کی کتابوں کو پھینک دیتے اور جادو کے پیچھے پڑے ہو، جادو سیکھتے ہیں۔ اب سمجھو، یہ تو ربط صاحب کو سمجھ میں آ گیا، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ۔ اب یہ تتلو ایک معنی تقرؤ کے معنی میں ہے، یہ پیروی کرتے ماں اس جادو کے، تتلوہ الشیاطین، جس کو جنات پڑھا کرتے تھے، فی ملک سلیمان، حضرت سلیمان کے دور اقتدار کے اندر جس کو جنات پڑھا کرتے تھے۔ ہو گیا؟ سمجھ میں آ گیا؟ اس وقت تلا یتلو تلاوتاً سے ہوگا، اس کا معنی کیا ہوگا؟ پڑھنا۔
वत्तबऊ, ये यहूदी पैरवी कर लेते माँ उस जादू क्यों कि ततलू हो अश्शयातीन हो। देखो तला यतलू, ततलू, ततलू वाहिद मुअन्नस गायब का सीगा है और अलिफ उसके बाद लिखा गया, हालांकि कानून में हमारे नहीं है। इसलिए आपको बताया कि कुरान पाक की जो क्या है रस्मुल ख़त है वो अल्लाह को भला करे क्या गैर कियासी है। वाव तो आता है जमा, वाव जमा के बाद अलिफ को लिखा जाता है। यहाँ ये जमा का सीगा है नहीं है, ये तला यतलू से ये ततलू वाहिद मुअन्नस गायब का सीगा है। एक ये कि तला यतलू तिलावतन से हो तो इत्तबऊ, ये पैरवी करते हैं माँ उस जादू की कि ततलू हुश शयातीन हो, जिसको शयातीन पढ़ा करते थे फ़ी मुल्क सुलेमान, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर इक़्तिदार में, दौर हुकूमत के अंदर। दूसरा ये कि ये तला यतलू तिलावतन नहीं है बल्कि तला यतलू तिलवुन से है। अब माना होगा, और तिलवुन का माना पीछे चलना। आपने पढ़ा है ना मुक़द्दम और ताली, तो मुक़द्दम तो शर्त को कहते मंतिकी, ताली उसको कहते जो पीछे होता है, आगे नहीं होता। अब होगा वत्तबऊ, ये पैरवी करते माँ उस जादू क्यों कि तत्बऊ अश्शयातीन, शयातीन जिसकी पैरवी करते थे, जिसके पीछे चलते थे। वत्तबऊ, ये यहूदी पैरवी करते माँ उस जादू के कि तत्बऊ अश्शयातीन, शयातीन उसके पीछे लगे रहते थे फ़ी मुल्क सुलेमान, सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर इक़्तिदार में। मौलाना नबियों के साथ भी जुल्म होता रहा, नाइंसाफ़ी और ज़्यादतियाँ होती रही है। नबी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हुकूमत, मैंने आपको बताया 2 मुसलमानों ने पूरी कायनात की हुकूमत की है, सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हज़रत, वो तो नबी थे, हज़रत सिकंदर ज़ुल्करनैन वलीउल्लाह थे या नबी थे, लेकिन सही यही है कि वलीउल्लाह थे। इन दोनों ने पूरी कायनात की हुकूमत की है। और 2 काफिर हैं, बुख्त नसर और नमरूद, इन दोनों ने पूरी कायनात की हुकूमत की। अब जिन्नात लोगों ने मशहूर ये किया था, यहूदियों ने, समझे कि सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये जो पूरी दुनिया के अंदर जो हुकूमत की, उसके पास एक ख़ास किस्म का जादू था। असल मसला क्या था? मसला ये था कि जिन्नात ऊपर आसमान को जाते हैं और कान लगा करके फ़रिश्तों को सुनते हैं और फिर आकर के उसमें ख़बरें झूठी भी मिलाते हैं। जैसे कि क्या है, इल्ला मन इस्तरक़ समअ फ़अतबहु शिहाबुन साक़िब। आपने देखा कान लगा करके सुनते। पहले तो ये जिन्नात बार्डर कुछ नहीं होते थे, आसमान इसके अल्लाह का बार्डर ये जाते थे ऊपर आसमान ऊपर। अब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने इन पर पाबंदी लगा दी। अब इनके लिए यही है, व अन्ना कुन्ना नक़उदु मिनहा मक़ाइद लिस्समा फमन यस्तमिअल आना यजिद लहू शिहाबन रसदा। अब हम पहले जा कर के वहाँ बैठते थे, इंतज़ार करके फ़रिश्तों की मीटिंग को भी सुनते थे। अब वो सारी चीज़ ख़त्म हो गई। आप उर्दू समझते नहीं समझते, अब वो सारी चीज़ अल्लाह आपको भला करिए कि ख़त्म हो गई, बार्डर बंदी ख़त्म हो गई। लेकिन वहाँ से आकर के फिर नजूमियों को, काहिनों को मिला शिला मिला करके फ़यकज़िबु मा हमिअत कज़िबत, मेरे नबी फरमाते एक सही बात फ़रिश्तों की होती और 100 झूठ उसके साथ मिलाते। हज़रत सुलेमान की चूँकि हुकूमत जिन्नात पर थी, तो जो जिन्नात शयातीन शैतानी करके ऊपर जाते, इस किस्म के मुस्तरक़ात कान लगा करके चोरी जो बातें लगे, सुलेमान पकड़ता था उनको और इन बातों को फिर लिखे हुए होते, लिखी हुई शक्ल में इनको सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने तख्त के नीचे दफन करता था। जिन्नात की वो घड़ी हुई बातें, कुछ उसमें वही की कोई बातें, बाकी घड़ी हुई बातें, जादू के कुतुबचे, जादू और शेर के जो कुतुबचे मिलकर उनको सुलेमान अलैहिस्सलाम को मिल जाते, वो दफन करता था। उसकी जासूसी बड़ी तेज़ थी, ज़ाहिर है कि हुदहुद उसका जासूस है, परिंदे उसके जासूस है, जिन्नात भी है और सारे के सारे चरिंदों परिंद पर हुकूमत। तो इस किस्म की चीज़ों को, जादू वाली चीज़ों को या मुस्तरक़ात और शयातीन की चोरी शुदा चीज़ें, इन सब को दफन करते थे। और सुलेमान जब प्यारे, अल्लाह को प्यारे हो गए, उनका जब दफन इंतकाल हो गया, विसाल हो गया, तो फिर इन्होंने शयातीन ने इन चीज़ों को निकाले, ये तो गोरा सुलेमान इनके ज़रिए से पूरी दुनिया पे हुकूमत करते थे। और वो क्या थे, उसमें जादू भी थी, जादू की चीज़ें भी थी, और उसमें अल्लाह का भला करिए कि क्या मुस्तरक़ात शयातीन की वो चोरी चुपके वाली बातें वो भी होती थी। लोगों ने कहा, हैरान थे कि पूरी दुनिया में हुकूमत, ये है ना जादू। जब जादू पे पूरी दुनिया पे हुकूमत किए तो जादू बड़ी कीमती चीज़ है, बड़ी कीमती चीज़ है, तो उसको सीखना है, समझता। लिहाजा जादू को उन्होंने खूब रिवाज दे दिया। आया मसला समझ, जादू को उन्होंने खूब रिवाज दिया, लेकिन और बड़ी कीमत दी। लेकिन इस जादू को, इसका तोड़ मोजिज़ा है, इसका तोड़ करामत है, इसका तोड़ वही है। लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि ये मोजिज़ा है, ये करामत है, ये मोजिज़ा है, ये करामत है, और ये अल्लाह का भला करिए कि क्या है, ये जादू है? कैसे पता चलता है? आम आदमी को नहीं होता। आपके सामने बकरा बकरी की गोश्त आ जाए, आप फ़र्क करेंगे?
بولو، بکرا بکری کے گوشت آج آپ فرق کریں گے؟ جب اس کو پکائے جا آپ کے سامنے لائے جا آپ فرق کریں گے؟ میں کرتا ہوں۔ سمجھے؟ تو ہوتا ہے، آپ نہیں کر سکتے، میں کرتا ہوں، مجھے پتہ چل رہا کہ یہ بکرا یہ بکری۔ صورت تو دونوں کی ایک ہے نا، دونوں گوشت ہے ایک صورت کے، بکرے کی، ایک بکرا ایک بکری، لیکن جو پہچاننے والے لوگ ہیں وہ فرق کرتے۔ لیکن تاہم جب آدمی، جادو شر ہے اور کرامت اور معجزہ خیر ہے، جب تک آدمی شر کو پہچانے گا نہیں تو پھر یہ کہ اس شر کو خیر سمجھ کر کے کرے گا۔ من لم یعرف الشر فقد وقع فیہ، جو شر کو نہیں جانتا تو گرے گا اس میں۔ آپ نہیں سمجھے؟ خنزیر کے گوشت کو جب تک نہیں پہچانو گے تو خنزیر تو کھاؤ گے نا۔ مولوی صاحب جب برطانیہ میں گیا، مولوی صاحب برطانیہ تو وہاں ہوٹلوں پہ اس طریقہ پر ہے، بعض ہوٹلوں پہ تمام ڈشیں موجود ہوتی ہیں، آپ رہ رہے ہوٹل میں اور اس کے بعد آ جاؤ ناشتہ کرو، جو بھی ڈش کھاؤ، انگریزی میں لکھا ہوتا ہے اس پہ کہ یہ مرغی ہے، یہ دیسی مرغی ہے، یہ فارمی ہے، یہ مچھلی ہے، یہ گائے کا گوشت ہے، یہ بھینس کا گوشت ہے، اور یہ اللہ کو بھلا کرے ہاتھی کا گوشت ہے، یہ خنزیر کا گوشت۔ وہ لوگ خنزیر بھی تو کھاتے نا، انگریزی آپ پڑھیں گے۔ تو مولوی صاحب ہوٹل میں رہ رہا ہے، ایک زمانے سے چندہ بھی کر رہا ہے، اور یہ کہ روزانہ جا کر کے گوشت کھاتا ہے، لیکن ایک گوشت اس کو مزہ آیا، انگریزی پڑھنا اس کو نہیں آتا، وہ کھاتا ہے۔ دوسرا مولوی ایک ہفتے کے بعد اس ہوٹل میں گیا، وہ بھی کرائے پر، اب دونوں کے چلو بھائی صبح کو جاتے کھاتے، دوپہر کو کھاتے، تو وہ دوسرے مولوی کو انگریزی آتی تھی، اس نے کیا کر دیا، اس نے اٹھایا، کہتے یار میں تو یہ پورے ہفتے اسی گوشت میں سے کھاتا ہوں، یہ بہت لذیذ ہے یار، یہ گوشت جو ہے نا یہ بہت لذیذ ہے۔ اس نے کہا وہ شوم آدمی یہ خنزیر کے ہیں۔ سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ یہ خنزیر کے۔ مجھے اور آپ کو کیا پتہ ہے جب تک یہ کہ خیر اور شر کو، اس لیے من لم یعرف الشر فقد وقع فیہ، شر کو جو جانتا ہے۔ اب اللہ پاک نے تاکہ معجزہ اور کرامت اور اللہ کو سحر جادو ان میں فرق تفریق کی جائے، وہ کیا ہے؟ تو فرشتے آ کر کے کہتے ہیں کہ جادو میں یہ کلمات استعمال ہوتے ہیں۔ ہاروت اور ماروت دو فرشتے بابل کے اندر آ گئے، وہ آ کر کے کہتے ہیں کہ یہ جادو ہے، اور الاستمداد بالکلمات الغریبۃ بالاسباب الخفیۃ اور بکلمات شرکیۃ، کلمات شرکیہ کے ساتھ، اور اللہ کو بھلا کر علی الامور الخفیۃ علی الاسباب الغریبۃ کہ شرکیہ جو کلمات ہوتے ہیں ان کو استعمال کر کے اس طرح یہ فوائد حاصل ہوتے ہیں، اور یہ جادو ہے۔ اور اس کے خلاف جہاں براہ راست جادو کا فاعل اللہ ہوتا ہے، اللہ مظہر ہوتا ہے، نبی اس کا مظہر ہوتا ہے۔ بولو، اللہ مظہر ہوتا ہے اور معجزہ کا فاعل اللہ ہوتا ہے، اور نبی مظہر ہوتا ہے، نبی صرف مظہر ہوتا ہے۔ دیکھو یہاں لائٹ آپ کی ابھی ہے ہی نہیں ہے، لیکن لائٹ جس وقت یہ روشنی ہے یہ صرف مظہر ہے، روشنی آپ کو دکھا رہا ہے، پاور اس کی نہیں ہے، پاور پیچھے پاور ہاؤس کی ہے۔ آپ کو کچھ بولا پڑا؟ معجزہ کا ظہور نبی کے ہاتھ میں ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ فعل اس کا نہیں ہوتا، نبی کا فعل نہیں ہوتا، وہ اللہ کا فعل ہوتا ہے۔ تو بتاتے کہ یہ معجزہ کی حقیقت ہے، یہ کرامت کی حقیقت ہے، اور یہ اللہ کو بھلا کرے جادو ہے، جادو میں شرکات، یہ کہ کلمات شرکیہ استعمال ہوتے یہ، اور اللہ کے لیے ہم صرف ان میں فرق بتانے کے لیے، ان کی حقیقت بتانے کے لیے آپ کو آئے ہیں، لیکن جادو کو استعمال نہیں کرنا۔ لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے سکھا دو جی، ٹھیک ہے سکھا دو، ٹھیک ہے سکھا دو، ٹھیک ہے سکھا دو، سمجھ رہی ہیں؟ لیکن اس کو لے کر کے ان کے بعد جب جادو سیکھتے تھے تو اس میں میاں بیوی میں تفریق کرتے تھے۔ اب یہ دیکھو کہ یہ سمجھے، ادھر وہ میرا بھتیجا تو ہے ہی نہیں میرے خیال میں، آج شفیق کہاں ہے؟ نہیں ہے نا، سویا ہوگا، سمجھے؟ ہماری شیخ برادری، شیروزی برادری ہماری، کہ جب آدمی شادی کرے اس لڑکی پر رشتہ آپ مانگ رہے ہیں، میں نے رشتہ مانگا لیکن آپ کو مل گئی مجھے نہیں ملی، تو میں آپ کو ایسی تعویذ کروں گا کہ تو مریں گے، پیٹ آپ کا اس طرح ہوگا، آپ بالکل یہ ہے کہ جنسی خواہش پر قدرت آپ کو نہیں ہوگی۔ یہ ہمارا ہر بندہ کرتا ہے، جس کا تذکرہ بخاری جلد ثانی کے اندر آپ نے پڑھا ہوگا۔ جادو برحق ہے، یہ جادو ہمارے شیرو برادری میں، بخدا ہماری برادری میں ایسے لوگ گزرے ہیں جو اپنے آپ کو بھیڑیے کی شکل بنا کر کے جا کر لوگوں کی بکریاں اٹھا کر کے لے جاتے تھے، ذبح کر کے کھاتے تھے۔ ایسے لوگ ہمارے علاقے میں گزرے ہیں، ہمارے اپنے خاندان میں ایسے لوگ گزرے ہیں جو جا کر کے خواتین کی عزت لوٹتے تھے، اور پھر یہ ان کو کوئی پکڑ نہیں سکتا تھا۔
یہ اب بھی ہے، اب بھی یہودیوں میں باقاعدہ یہ عروج پر ہے، اور ہمارے ذکری فرقہ میں جو بلوچوں کا ایک فرقہ ہے، اس کے بعد یہودیوں کے بعد دنیا میں کائنات میں سب سے زیادہ جادو اس وقت یہودیوں میں، اور اس کے بعد پھر ذکریوں میں ہے، اس کے بعد پھر بنگلہ دیش برما میں ہے، پھر ہندو میں ہے، سمجھے؟ جبکہ وما جادو کفر ہے، وما کفر سلیمان، جادو کفر ہے، اور سلیمان نے ما سحر سلیمان، لیکن ما سحر سلیمان نہیں کہا بلکہ ما کفر سلیمان، کیا ہے؟ السحر کفر، سمجھے؟ اور لم یکفر سلیمان، سلیمان نے کفر نہیں کیا، اللہ کے لیے کچھ پلا پڑ گیا۔ تو وہ تو دیکھیے نا بھائی، یہ جادو اس کی حقیقت ہم آپ کو اور اس کے خلاف یہ معجزہ ہے، یہ کرامت ہے۔ ہم نے جادو کی حقیقت آپ کو بتائی اس طرح، لیکن خدا کے لیے اس کو غلط استعمال نہیں کرنا۔ میں آپ کو تلوار دیتا ہوں، یہ تلوار ہے، یہ تلوار ہے، یہ عام بیکا لوہا ہے، سمجھے بھائی جان؟ یہ تلوار ہے، لیکن خدا کے لیے کسی کو قتل نہیں کرنا، تو لے جا کر قتل کرتا ہے۔ میں انگور آپ کو دیتا ہوں، بیچتا ہوں انگور، بابا اللہ کے لیے انگور ایسے کھانا، اور اس کے رس نکال کر کے شراب نہیں بنانا، تو رس لگا کر شراب بناتے، انگور شراب تو انگور سے بنتا ہے، تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ آپ لوگ اردو سمجھتے نہیں سمجھتے، بلکہ علماء جادو سیکھنے کی اس طرح اجازت بھی دیتے ہیں کہ جب جادو کو استعمال کرنا کفر ہے اور اس کو جائز سمجھنا کفر ہے، لیکن اگر جادو آپ کو پتہ ہے کہ علماء کو جادو کر رہے ہیں، جادو سیکھ کر کے آپ اپنے دفاع کر رہے ہیں یا امت مسلمہ کی دفاع کر رہے ہیں، اس کی اجازت ہے سب کو، سبحان اللہ۔ آپ دفاع اپنے نہیں کریں گے تو کیا کریں گے؟ آپ اپنی دفاع نہیں کریں گے تو پھر کیا کریں گے؟ دفاع کی تو اجازت ہے۔ تو فرشتے ان کو اس طرح سکھاتے تھے۔ باقی وہ جو قصہ ہے کہ جی اللہ آپ کا بھلا کرے، زہرہ نامی ایک خاتون تھی، اور اس پر یہ ہے کہ دو فرشتوں کو اللہ نے انسانی خصوصیات ان کو شہوت دے دی، اور ہاروت اور ماروت وہ دونوں کے دونوں بابل کے اندر آ گئے۔ اس خاتون سے کہا کہ ہماری خواہش پوری کر دو، اس نے کہا کہ نہیں، جب تک آپ شرک نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا ہم شرک تو نہیں کر سکتے، ہم فرشتے ہیں۔ کہا شرک نہیں کرتے تو پھر اس بچے کو قتل کرو۔ انہوں نے کہا کہ جی نہیں، ہم بچے کو قتل بھی نہیں کر سکتے، قتل بھی مشکل ہے۔ پھر اس خاتون نے کہا پھر تم دونوں کے دونوں یہ کر دو کہ شراب تو پی لو، شراب پی لو، تو پھر میں تمہاری خواہش پوری کر لیتی ہوں۔ چنانچہ انہوں نے کہا شراب ذرا ہلکا ہے، یہ پی کر کے ہم کیا کریں گے؟ شراب پئیں گے اور اس کے بعد پھر استغفار کریں گے۔ لہذا شراب پی، بے ہوش ہو گئے، بچے کو بھی قتل کر دیا۔ بے ہوش ہو کر کے انہوں نے اللہ کو بھلا کر بدکاری بھی کر دی، بدکاری شرک بھی کرنے لگے، اور اسی سے اللہ پاک کا عذاب ان پر نازل ہو گیا۔ یہ موضوع روایتیں ہیں اور جھوٹی قسم کی روایتیں، کچھ تابعین سے بھی اس قسم کی روایتیں آتے ہیں۔ مفسرین سختی سے اس کی تردید کرتے ہیں۔ حضرت علی اس پر پٹائی کرتے تھے باقاعدہ، اگر اس قسم کی روایت بے سند قسم کی۔ فرشتے کیا ہوتے ہیں؟ علیہ ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، لا یعصون اللہ، اور فرشتے سب کے سب لا یعصون اللہ، اور لا یعصون اللہ مضارع منفی ہے، یفید الاستمرار فی المستقبل ہے، مستقبل کے استمرار کا فائدہ دیتا ہے۔ فرشتے سے نہیں ہوگا، وہ فرشتے نہیں ہوں گے، پھر تو وہ کوئی اللہ آپ کا بھلا کرے پٹھان ہوں گے یا بلوچ ہوں گے۔ اللہ کی بندوں کچھ پھلا پڑا، اب سمجھو قرآن آپ کے سمجھ میں آ گیا۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، مَا تَتْلُوهُ الشَّيَاطِينُ، یہ شیاطین فاعل ہو گیا تتلو کے لیے، ما موصول صلہ مفعول بھی ہو گیا اتبعوا کے لیے۔ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ فِي مُلْكِ سُلَيْمَانَ، تَتْلُو الشَّيَاطِينُ فِي مُلْكِ سُلَيْمَانَ، تتلو کے ساتھ متعلق ہو گیا، بس آگے جملہ ترجمہ۔ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَمَا سَحَرَ سُلَيْمَانُ، سلیمان نے کوئی جادو وغیرہ نہیں کیا۔ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ، ترکیب آسان ہے بالکل، جملہ مترجمہ ما نافیہ۔ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، لیکن شیاطین کفر کیا کرتے تھے۔ یہ الشیاطین، یہ لیکن کا اسم ہو گیا، کفروا اس کا لیے کہ خبر ہو گیا، یعلمون الناس السحر، اس کو خبر ثانی بنا دو۔ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، لیکن شیاطین کفر کیا کرتے تھے، جادو استعمال کرتے تھے۔ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، لیکن شیاطین وہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے۔ یہ آپ کے لیے آسان ہوگا، اس کو اللہ لیکن کے لیے خبر بنا دو، یا یعلمون کو کفروا کی ضمیر سے حال بنا دو۔ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا حَالَ كَوْنِهِمْ مُعَلِّمِينَ النَّاسَ السِّحْرَ، لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ وما، اور وہ منتر سکھاتے تھے، یہ ماں کا عطف سحر پر کر دیا۔ یعلمون الناس السحر، الناس مفعول اول ہے یعلمون الناس کا، اور السحر مفعول ثانی۔ یعلمون الناس السحر، لوگوں کو سکھاتے تھے السحر جادو، وما وہ منتر
انزل علی الملکین، جو فرشتوں پر آیا وہ فرشتے کون ہیں؟ ہاروت و ماروت، یہ دونوں بدل بنیں گے علی الملکین سے، سمجھے؟ یہ متعلق ہوگا انزل کے ساتھ، ما انزل کا عطف ہو گیا سحر پر، یہ مفعول ہو گیا یعلمون کے لیے، ببابل ظرف ہے، اللہ کا بھلا کرے، انزل کے ساتھ متعلق ہے، غیر منصرف تانیث بھی ہے اور علمیت بابل کے اندر۔ یعلمون الناس سحر، جادو سکھاتے تھے، وما وہ منتر سکھاتے تھے اور وہ علم سکھاتے تھے کہ انزل علی الملکین، جو فرشتوں پر آیا تھا، ہاروت اور ماروت، وہ دونوں فرشتے، بس ختم ہو گیا۔ حالانکہ وما یعلمان جملہ استئنافی ہے، وما یعلمان احدا حتی یقولا، من احد من زائد مفعول پر آگے کلام منفی میں، ما یعلمان احدا، فرشتے کسی کو کوئی تعلیم نہیں دیتے تھے جادو کے، حتی یقولا، یہاں تک کہ کہتے ہیں، حتی یقولا یعلمان کے ساتھ متعلق، یہاں تک یہ کہتے ہیں انما نحن مفتونون، انما نحن فاتنون، ہم آزمائش میں، مفتون نہیں ہے، فاتن، ہم تو آپ کی آزمائش کے لیے ہمیں بھیجا گیا، انما نحن فاتنون، ہم تمہاری آزمائش کر لیں گے۔ اذا کان الامر کذالک، جب صورت ہے، فلا تکفر ایھا المخاطب، اے میرے سامنے والا، میں آپ کو بتاتا ہوں یہ جادو ہے، اس طرح جادو ہوتا ہے، اس طرح، اور یہ اللہ کا بھلا کرے کیا ہے، یہ کرامت ہے، یہ معجزہ۔ اذا کان الامر کذالک فلا تکفر، کفر نہیں کرنا، فلا تکفر باستخدام السحر، جادو کو استعمال کر کے کفر نہ کرنا۔ فیتعلمون منہما، پس لوگ سیکھتے تھے ان دونوں ہاروت اور ماروت سے، ما وہ جادو کی یفرقون بھی، ما وہ جادو کی یفرقون بھی بین المرء وزوجہ، میاں بیوی دونوں کے درمیان میں تفریق کرتے تھے، سمجھے؟ تو ما یفرقون سے جادو مراد ہے، ما یفرقون بھی بین المرء وزوجہ، ختم ہو گیا مولانا، ترکیب بالکل آسان، ما یفرقون مفعول بھی بنے گا یہ تعلم ان کے لیے، وما هم بضارین بالسحر، بھی متعلق ہے زارین کے ساتھ، بازائد ہے، نہیں ہے یہ لوگوں بضارین نقصان دے بالسحر، جادو سے، احدن کسی کو، من احدن مفعول ہے اور من زائدہ ہے، سمجھے؟ احدن مفعول ہے زارین کے لیے، ما هم بضارین بالسحر احدن، کسی کو بھی نقصان نہیں دے سکتے، الا حال کونہ مانونا معزونا باذن اللہ، الا حال کونہ مکرونا باذن اللہ، یہ بھی کے ضمیر سے جادو کسی کو، ما هم بضارین بالسحر، جادو سے کسی کو نقصان نہیں دے سکتے، الا حال کونہ مکرونا باذن اللہ، حال جادو اللہ کی اجازت کے ساتھ مل کر کے نقصان دے گا، اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی چیز نقصان نہیں دے سکتے، یہ بھی سے جادو مراد ہے، یہ جادو حال کونہ مکرونا، یہ نقصان نہیں دے سکتا، الا حال کونہ مکرونا باذن اللہ، اللہ کی اجازت کے ساتھ ہو تو پھر اللہ ہی کا حکم ہوتا ہے جادو نقصان کرتا، ورنہ نہیں۔ وہ تو گولی بھی اسی طرح ہے، وہ تو زہر بھی اسی طرح ہے، وہ تو پانی سیلاب بھی اسی طرح ہے، وہ طوفان بھی اسی طرح ہے، خلاصہ یہ نکلا کہ وہی ہوگا جو منظور رب ہوگا۔ اللہ کے بندوں کچھ پھل پڑھو، خیال کر لینا، وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ، اور یہ لوگ سیکھتے تھے، ہو گیا مولانا بِإِذْنِ اللہ، یہ مکرون بِإِذْنِ اللہ حال بنے گا بھی سے، بھی زارین کے ساتھ ہوتا ہے، احدن زارین کے لیے مفعول بھی ہے اور زارین خبر ہو گیا ماں کے لیے۔ وَيَتَعَلَّمُونَ، یہ لوگ سیکھتے تھے، ما وہ جادو یضرهم فی الآخرت، وہ جادو سیکھتے تھے کہ جو آخرت میں ان کو نقصان تو دے گا، فی الآخرت، اللہ آپ کا بھلا کریے کہ یہ حال ہے ثابتاً کائناً من خلاق، یہ چھوڑ دیا میں نے، وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ، سیکھتے تھے وہ جادو جو ان کو نقصان دے گا، فی الآخرت، آخرت میں، وَلَا يَنْفَعُهُمْ فی الدنیا، دنیا میں وہ جادو کوئی فائدہ نہیں دیتا، ما يَضُرُّ ما لا ينفع، یہ ہے وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، یہ مفعول بھی نہیں بنے گا موصول صلہ یتعلمون کے لیے، واللہ بخدا، اقسمو یا نقسمو، میں خدا قسم کھا کے کہتا ہوں، بخدا لقد علمو، یہود کو پتہ تھا، لمن اشتراہ، جو بھی جادو کو اختیار کرے گا، لمن اختارہ، جو بھی جادو کو اختیار کرے گا، ما لہو فی الآخرت خلاق، لیس لہو فی الآخرت خلاق، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا، ولبئس ما، بہت برا ہے، بہت بدی ہے اور بہت برا ہے، ما وہ جادو کی شرو بیچتے ہیں یہ لوگ بھی، جس جادو کے مقابلے میں انفسوں اپنی ذات کو، لو کانوا یعلمون مضرۃ السحر، اگر جادو کے مضرات کو جانتے تو لمشتروہ، تو اس کو نہ خریدتے، سمجھتے ہیں، لما اختاروہ، تو اس کو اختیار نہ کرتے۔ خوب خیال کر لینا مولانا، وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، دیکھیے ما يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ موصول صلہ مل کر کے یہ تعلیم کے مفعول ہو گیا، وَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ، علموا فعل و فاعل ہے اور لام تاکید کے لیے کہیں گے، من اشتراہ، یہ من محلا مرفوع مبتدا ہے، اور اشتراہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ فعل و فاعل مل کر کے یہ شرط ہو گیا، ما له خلاق لیس له خلاق حال کونہ کائنا فی الآخرت، فی الآخرت یہ حال بنے گا، حال مقدم ہے ثابتاً کائن خلاق سے، اور خلاق مبتدا مؤخر
من زائد ہے، اور لہو خبر مقدم ہے، یہ جزا بنیں گے من اشتراہ کے لیے، من اشتراہ جو بھی جادو کو اختیار کرے گا، لیس لہو خلاق فی الآخرت، آخرت میں اس کو کوئی حصہ نہیں ہے۔ بس یہ ہو گیا مولانا۔ اب یہ پورا یہ شرط و جزا یہ محلاً منصوب ہے علمو کے لیے، ویسے علمو اس میں عمل نہیں کرے گا، سدد مسد المفعولین، یہ مفعول کے کیا مقام ہے؟ معنوی طور پر مفعول ہے مولانا، خیال کر لینا۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا، بہت برا ہے، واللہ لَبِئْسَ مَا، سمجھے؟ واللہ لَبِئْسَ مَا، بیسا اسی طریقہ پر ہوگا، وہ ضمیر اس کا ممیز، ما موصوفہ، شرو بھی فعل مفاعل اور متعلق، انفسہ مفعول بھی شرو کے لیے ہو گیا، یہ جملہ صفت بنے گا ما کے لیے، موصوف صفت مل کر کے یہ تمیز بنیں گے بیسا کے لیے، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ اور بیسا اپنے فاعل سے مل گیا، یہ خبر مقدم مخصوص بالضم محذوف ہے، لبیسا بہت برا ہے، ما وہ جادو کی شرو بھی انفسہ، جس کے مقابلے بیچتے ہیں، سودا کرتے اپنی جان کا، الکفر اب السحر، یہ مخصوص بالضم ہے، الکفر او السحر مخصوص بضم بیسا کے لیے ہوگا۔ لو کانوا یعلمون مضرۃ السحر، اگر جادو کی مضرت کو یہ جانتے تو لمشتروہ، تو یہ اس کو اختیار نہ کرتے۔ ٹھیک ہے مولانا، آگے چلے گا۔ وَلَوْ ثَبَتَ أَنَّهُمْ آمَنُوا، کاش کہ یہ اللہ رسول کی تعلیمات پر ایمان لاتے، وَاتَّقَوْا، اور بچتے جادو سے، فرماتے کہ لَأُصِيبَنَّهُمْ لَأُصِيبُوا، ان کو یقیناً بدلہ ملتا، یا لَأَصَابَهُمُ اللَّهُ، اللہ ان کو بدلہ دیتا۔ ہاں ملنگو، لو یہ فعل پر داخل ہوتا ہے، یہاں پر فعل نہیں ہے، تو اصل یہ ہے کہ لو ثبتا، اب ترکیب یہ ہوگی النار مشبہ بالفعل، ہم اس کا اسم ہے، آمنوا واتقوا، یہ دونوں معطوفات مل کر کے ان کے لیے خبر ہو گئے، یہ جملہ ان اپنے اسم خبر سے مل کر بتاویل مفرد ثبت کے لیے فاعل ہو گیا، لو ثبت انہم، اب یہ ہو گیا شرط، اور لأصیبوا یا لأصابہم اللہ، اللہ ان کو بدلہ دیتا، اگر ایمان لاتے تقوی اختیار کرتے، لأصابہم اللہ، اللہ ان کو ثواب دیتا، بس ختم۔ اگلے والا یہ مستقل خود جواب قسم ہے، واللہ لمصوبۃ کائنۃ من عند اللہ، اللہ کی قسم، اللہ کی طرف سے جو ثواب مل جائے خیر، وہ بہت بہتر ہے، تو اللہ کی طرف سے جو ثواب اور بدل ملے وہ زیادہ بہتر ہے، جادو کچھ بہتر ہے، وہ زیادہ بہتر ہے، تو اس لیے یہ کہہ دینا یہ خیر، وَإِن كَانَ اسم تفضیل، اگرچہ اس میں تفضیل ہے لیکن جرد عن معنی تفضیل ہے، اس میں تفضیل کا معنی نہیں۔ لو کانوا یعلمون، اچھا ابتدا میں کہا خدا کی قسم یہودی کو پتہ ہے کہ جو جادو کو اختیار کرے گا آخرت میں اس کو کچھ نہیں ملے گا، اور ابھی کہتے لو کانوا یعلمون لما فعلوا ذلک، اگر یہ جانتے تو اس طرح نہ کرتے، تو یہود عالم بھی ہے، یہود جاہل بھی ہے، بولو لقد علموا، خدا کی قسم ان کو معلوم ہے، پکی ٹکی بات ہے، من اشتراہ، جو جادو کو اختیار کرے گا، ما لہو خلاق کائنن فی الآخرت، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں بنے گا، وہاں ان کے علم کو ثابت کر دیا، علموا ان کو پتہ ہے، وہ جانتے، اور یہاں پر کہتے لو کانوا یعلمون، اگر یہ جانتے بفرض المحال تو یہ نہ کرتے، تو جانتے نہیں ہے، تو جواب یہ ہے کہ عالم جب اپنے مقتضى علم کے مطابق عمل نہ کرے تو وہ جاہل ہے، ينزل منزلۃ الجاہل، یہ مختصر المعانی میں آپ نے پڑھا ہے کہ عالم جب علم کے مطابق، جیسے کہ ایک آدمی کہتے ہیں الصلاۃ واجبہ الجماعۃ واجبہ، ارے وہ مولوی بنوری ٹاؤن کا دارالعلوم کا فاروقیہ کے جامع صدیقیہ کا فاضل ہے، اس کو تو کیسے سناتا ہے الصلاۃ واجبہ مع الجماعہ؟ تو کہتے کہ جب وہ نماز میں سستی کر رہا ہے تو ينزل منزلۃ الجاہل، اگرچہ عالم ہے لیکن سستی کر رہا ہے، علم کے مقتضیٰ کے مطابق عمل نہیں کر رہا، ينزل منزلۃ الجاہل، خدا کے لیے بولو کچھ پڑھا نہیں پڑھا ایج میں۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا وَلَوْ ثَبَتَ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقُوا، یہ لو ثبت پر انشاءاللہ قصہ آپ کو سنائیں گے، لو ثبت أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَأَصَابَهُمُ اللَّهُ، اللہ کو لَمَصُوبَةٌ كَائِنَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ یہ جانتے تو اس طریقہ پر نہ کرتے۔ یہ ہو گیا، جیسے انہوں نے جادو کو سلیمان کی طرف نسبت کر دی، نبی کی طرف، اسی طرح راعنا کہہ کر کے یہ کہتے راعنا یا احمقنا یا راعنا، سمجھے، یا راعنا، سمجھے، یا راعنا یا احمقنا، رعنا یرعن راعن، راعن کا معنی احمق، سمجھتا ہے؟ اب اس کو ایک نون کو دوسرے نون میں ادغام کرو، یا راعنا یا راعنا معنی یا احمقنا، وہ گول مول کرو یا راعنا یا راعنا، جیسے کہ آپ لوگ جب کہتے سندھی کو سلام کریں گے تو سندھیوں کی ایک بڑی تعداد ہے، السلام علیکم سائیں ورحمۃ اللہ وبرکاتہ،
وہ جواب میں کہے گا ابا مالکم سلام، ادا مالکم سلام۔ سندھی کیا کہے گا آپ کو؟ مالکم سلام، ما علیکم السلام۔ تو ما علیکم کو تو نفی کر رہا ہے نا کہ آپ کو سلامتی نہ ہو، لیکن اس طرف کبھی آپ توجہ نہیں کرتے، سندھی آپ کو بولتے بھی نہیں ہے۔ سندھیوں کی ایک بڑی تعداد وہ اس طریقے پر سلام علیکم ورحمۃ ادا خوش آئیو کہہ رہا ابا مالکم مالکم سلام۔ سندھی کہہ رہا ہے ہاتھ کھڑا ہو۔ یہ ٹھگ قسم کے لوگ بیٹھے ہوئے، جیسے یہودی السلام علیکم نہیں کہتے، کہتے السلام علیکم یا رسول اللہ یا محمد۔ السلام یعنی موت ہو۔ عائشہ نے کہا علیک السلام واللعنت، تم پر یہ ہے کہ موت، تمہیں لعنت ہو۔ حضرت فرمایا عائشہ نرمی کر، میں نے کہا اب علیکم، میں نے ان کو خود کہہ دیا کہ بھائی کہ یہ واپس یہ موت تمہارے اوپر آ جائے، میں نے جواب دے دی، اور تو زیادتی کر رہی وعلیک السلام واللعنت والبغض، سمجھے؟ آپ پر یہ کہ لعنت ہو، عائشہ زیادتی نہ کر۔ تو جیسے کہ انہوں نے جادو کو، جادو ان کا اپنا تھا، انہوں نے اللہ کو نسبت کر دی سلیمان علیہ السلام۔ اسی طرح راعنا یا احمقنا، یہ ان کی اپنا مسئلہ ہے، تو اس لیے اللہ اس کو بھی آپ کی طرف نسبت کریں گے، اس لیے راعنا پڑھو ہی نہیں، راعنا نبی کو، حالانکہ راع یراعی مراعتاً راعنا کمان ہماری رعایت کر، حضرت ہماری بات سن لے، فرمایا اس لفظ کو چھوڑو، اس میں چونکہ اس قسم کا شبہ ہے بے احترامی کا، انظرنا کہو، راعنا کی جگہ پر کہو انظرنا۔ یہ کل انشاءاللہ ہوگا، انتظار کرو، ربط میں نے صرف بیان کر دیا۔